آج آپ سننے جا رہے ہیں انبیاء سیریز کا ایک انوکھا واقعہ، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی۔ یہ قصہ ہے اللہ کے ایسے نبی کا جن کا لوگوں نے خوب مذاق اڑایا، مگر انہوں نے اپنے صبر اور یقین سے ایک ایسی کشتی بنائی جو صرف ایمان والوں کے لیے تھی، اور وہی کشتی پوری دنیا کی آخری امید بنی۔ یہ اس وقت کا قصہ ہے جب زمین آباد تھی مگر دل ویران تھے، جب زمین پر انسان بہت تھے مگر آسمان سے رشتہ کمزور پڑنے لگا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد انسانی نسلیں پھیل چکی تھیں، کھیت لہلہا رہے تھے، درخت اونچے ہو گئے تھے، ندیاں بہتی تھیں، مگر انسان اپنی محنت پر ناز کرنے لگا تھا۔ اسی ناز میں وہ اپنے رب کو بھول گیا تھا۔ اللہ کو کوئی کھلے عام جھٹلا نہیں رہا تھا۔ عبادت یاد تھی لیکن دل سے نکل چکی تھی۔ اس دور میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اللہ سے ڈرتے تھے، لوگوں کو صحیح راہ دکھاتے تھے، ظلم سے روکتے تھے اور گناہ سے بچنے کی نصیحت کرتے تھے۔ لوگ ان کی عزت کرتے تھے، ان کی بات سنتے تھے، ان کے مرنے پر روتے تھے۔ جب وہ نیک لوگ دنیا سے چلے گئے تو شیطان نے انسان کے دل میں ایک نازک سا خیال ڈالا۔ اس نے کہا، اگر تم ان کے نشان بنا لو تو تمہیں ان کی باتیں یاد رہیں گی۔ پہلے صرف نشان بنے، پھر ان کی شکلیں بنائی گئیں، پھر انہیں سجایا گیا، اور جب نئی نسل آئی تو اس نے پوچھا، یہ کون ہیں؟ جواب ملا، یہ ہمارے بڑے ہیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ ایسے اندھیرے میں اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو چنا، نہ کوئی تاج، نہ کوئی تخت اور نہ کوئی لشکر، بس ایک سادہ انسان، حضرت نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام کا دل صاف تھا، ان کی زبان سچی تھی، ان کی آنکھوں میں انسانیت کا درد تھا۔ اللہ نے ان سے فرمایا، اے نوح، اپنی قوم کو ڈرا دو اس دردناک دن سے جو یقیناً آ سکتا ہے۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کے بیچ کھڑے ہوئے، آواز میں نرمی تھی، انداز میں ڈر تھا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تم پر عذاب نہ آ جائے۔ کچھ لوگ رکے، کچھ نے سنا، لیکن زیادہ تر ہنس پڑے۔ انہوں نے کہا، یہ تو ہم جیسا ہی انسان ہے۔ قوم کے سردار بولے، اگر یہ نبی ہوتا تو اس کے پاس کوئی خزانہ ہوتا۔ کسی نے کہا، اگر اللہ نے بھیجا ہوتا تو اللہ کوئی فرشتہ بھیجتا۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا، میں فرشتہ نہیں ہوں، میں بس تمہارا خیر خواہ ہوں۔ لیکن دل پتھر بن چکے تھے۔ نوح علیہ السلام نے ہار نہیں مانی، دن میں آواز دی، رات میں سمجھایا، کھلے عام بلایا، چھپ کر نصیحت کی۔ انہوں نے کہا، اللہ سے معافی مانگو، وہ تمہیں بارش دے گا، اولاد دے گا، برکت دے گا۔ مگر لوگ کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے، کپڑے سے چہرے ڈھک لیتے تاکہ نوح علیہ السلام کی آواز نہ سنیں۔ سال بیتتے گئے، صدیاں گزر گئیں، نوح علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، ان کی پیٹھ جھک گئی، مگر ان کی دعوت ویسی ہی رہی۔ 950 سال بیت چکے تھے، لیکن ایمان لانے والے بہت کم تھے۔ نوح علیہ السلام کی بیوی ان کی بات نہیں مانتی تھی، لوگوں سے کہتی یہ دیوانہ ہے۔ ان کا بیٹا بھی دھیرے دھیرے دور ہوتا گیا۔ نوح علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے جب وہ دعا کرتے، اے میرے رب، میرا اپنا گھر بھی میری بات نہیں مانتا۔ ایک دن اللہ کا حکم آیا، اے نوح، اب تمہاری قوم میں اور کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ یہ سن کر نوح علیہ السلام کا دل کانپ اٹھا۔ 950 سال کی دعوت اور نتیجہ اتنا کم، مگر پھر بھی انہوں نے اللہ کے فیصلے پر سر جھکا لیا۔ قوم اب بھی ہنس رہی تھی، بت اب بھی سجے تھے، گناہ اب بھی جاری تھے۔ انہیں کیا پتا تھا کہ آسمان میں ایک طوفان لکھا جا چکا ہے اور زمین جلد ہی اپنی سب سے بڑی کہانی دیکھنے والی ہے۔ نوح علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ اب ان کی قوم میں سے بہت کم لوگ ہی ایمان لائیں گے تو ان کے دل میں کوئی شکوہ پیدا نہیں ہوا، بلکہ ایک عجیب سی خاموشی اتر آئی۔ یہ خاموشی مایوسی کی نہیں تھی بلکہ انتظار کی تھی۔ نوح علیہ السلام جانتے تھے کہ اللہ جب کسی قوم کو آخری مہلت دیتا ہے، اس کے بعد آنے والا فیصلہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ اسی خاموشی میں اللہ کا اگلا حکم آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، ایک کشتی تیار کرو۔ نوح علیہ السلام ٹھٹک گئے۔ کشتی، اور وہ بھی ایسی زمین پر جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں تھا، نہ ندیاں افن رہی تھیں، نہ آسمان پر بادل تھے، نہ لوگوں نے کبھی ایسے طوفان کا نام سنا تھا۔
मगर नूह अलैहिस्सलाम ने सवाल नहीं किया, उन्होंने वजह नहीं पूछी, उन्होंने बस सर झुका दिया, क्योंकि जिसने 950 साल उनकी दावत को देखा था वो जानता था कि अल्लाह का हुक्म हर हिकमत से भरा होता है। नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाना शुरू किया, लकड़ी काटी गई, औजार उठाए गए, ज़मीन पर एक अजीब सी हरकत शुरू हो गई। लोग रुक रुक कर देखने लगे। किसी ने पूछा, ये क्या कर रहा है? किसी ने हंसते हुए कहा, शायद बारिश का सपना देख रहा है। धीरे धीरे ये तमाशा बन गया। कौम के सरदार आते, नूह अलैहिस्सलाम को देखते और ज़ोर ज़ोर से हंसते, कहते, नूह अब क्या हुआ, नबी से बढ़कर बड़े ही बन गए। कोई कहता, क्या पहाड़ पर नाव चलेगी? कोई ताना मारता, अगर पानी आएगा तो पहले तुम्हारे दिमाग में आएगा। हर दिन नूह अलैहिस्सलाम के लिए एक नया जख्म लेकर आता, मगर उनकी ज़ुबान से कभी बद्दुआ नहीं निकली। जब लोग बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते तो नूह अलैहिस्सलाम सिर्फ इतना कहते, आज तुम हम पर हंसते हो, कल हम तुम पर हंसेंगे और तुम्हें जल्द पता चल जाएगा कि किस पर रुसवाई का अजाब आता है। ये बात सुनकर लोग और भड़क जाते, कहते, देखो अब ये हमें धमकी देने लगा है। जो लोग नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे वो बहुत कम थे। ये लोग ज़्यादातर गरीब, कमज़ोर और समाज में बेइज्जत थे, लेकिन उनके दिल मजबूत थे। वो नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती बनाते, लकड़ी उठाते, पसीना बहाते और हर चोट के साथ उनका यकीन और पुख्ता होता जाता। एक दिन नूह अलैहिस्सलाम का बेटा वहाँ आया। उसने कश्ती को देखा और हंसते हुए कहा, अब्बा ये क्या कर रहे हैं आप? नूह अलैहिस्सलाम ने बेटे की तरफ देखा, उनकी आंखों में उम्मीद थी। कहा, बेटा अल्लाह का हुक्म है, तुम भी ईमान ले आओ। बेटे ने मुंह फेर लिया और कहा, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, मुझे कोई पानी डुबा नहीं सकता। ये लफ्ज़ नूह अलैहिस्सलाम के दिल में तीर बनकर उतर गए। घर लौटकर नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को देखा, उसके चेहरे पर तंज था। वो लोगों से कहती फिरती, मेरे शौहर पागल हो गए हैं। नूह अलैहिस्सलाम सुनते और खामोश रहते, क्योंकि नबी का दिल अपने ज़ख्मों को अल्लाह के सामने खोलता है, लोगों के सामने नहीं। कश्ती लगभग तैयार हो चुकी थी। नूह अलैहिस्सलाम को महसूस होने लगा कि हवा में कुछ बदल रहा है और फिर एक दिन अल्लाह का हुक्म आया। जब तनूर से पानी उबलने लगे तो समझ लेना कि फैसला आ गया है। नूह अलैहिस्सलाम कांप उठे। ये आखिरी निशानी थी। उस रात नूह अलैहिस्सलाम देर तक जागते रहे, कश्ती को देखते रहे, आसमान की तरफ देखते रहे और दुआ करते रहे, ऐ मेरे रब, तू ही सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। उन्हें नहीं पता था कि अगली सुबह क्या होगा, दुनिया वैसी रहेगी जैसी आज थी या नहीं। नूह अलैहिस्सलाम रोज सुबह कश्ती बनाने पहुंच जाते। लकड़ी के तख्ते धीरे धीरे जुड़ रहे थे। हर कील एक गवाह थी कि अल्लाह का फैसला करीब है। लोग दूर खड़े होकर हंसते और एक दूसरे से कहते, देखो जिसे पागल कहते थे वो अब सच में पूरा पागल हो गया है और बेवजह नाव बना रहा है। वो ये नहीं जानते थे कि नूह अलैहिस्सलाम तो सिर्फ अल्लाह का हुक्म मान रहे हैं। वो ये नहीं जानते थे कि नूह अलैहिस्सलाम तो सिर्फ अल्लाह का हुक्म मान रहे हैं। नूह अलैहिस्सलाम हर ताने को सुनते लेकिन जवाब नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता था अब समझाने का वक्त ख़त्म हो चुका है, अब तो फैसले का वक्त था। जैसे जैसे कश्ती ऊंची होती गई, लोगों की हंसी और जहरीली होती गई। बच्चे पत्थर फेंकते, नौजवान ताली बजाते, सरदार तंज कसते। एक दिन किसी ने कहा, अगर सच में तू नबी है तो बता, पानी कहाँ से आएगा? नूह अलैहिस्सलाम ने पहली बार नज़र उठाकर कहा, जहाँ से अल्लाह चाहेगा। ये जवाब लोगों को और चुप गया। जो थोड़े से लोग नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे, उनका सब्र भी आजमाया जा रहा था। वो अपने घरों में डर के साथ रहते, लोग उनसे रिश्ता तोड़ लेते, उन्हें काम नहीं दिया जाता था। मगर जब भी नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह के नाम पर मेहनत करते देखते, उनके दिल मजबूत हो जाते। वो कहते, अगर नूह अलैहिस्सलाम इतना सब सह सकते हैं तो हम भी सह सकते हैं। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा खुलकर अपने बाप के खिलाफ बोलने लगा था। वो कहता, अब्बा आप कब तक हमको शर्मिंदा करेंगे? नूह अलैहिस्सलाम दर्द के साथ कहते, बेटे ये शर्मिंदगी नहीं, निजात का रास्ता है। लेकिन बेटे के दिल पर पर्दे पड़ चुके थे। उनकी बीवी अब खुलकर लोगों से कहती, मैं इससे बेजार हूँ। नूह अलैहिस्सलाम रात को सजदे में गिरकर कहते, ऐ मेरे रब, मेरे दिल में जो बोझ है वो सिर्फ तू ही जानता है। एक सुबह अजीब सा सुकून था। हवा कुछ भारी लग रही थी, आसमान कुछ थमा हुआ सा था। नूह अलैहिस्सलाम कश्ती के पास खड़े थे
کہ اچانک زمین سے پانی ابلنے لگا۔ وہ تنور جسے اللہ نے نشانی بتایا تھا، اس سے پانی پھوٹ پڑا۔ نوح علیہ السلام کا دل کانپ اٹھا، یہی اللہ کا فیصلہ تھا۔ تبھی اللہ کا آخری حکم ہوا، ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا، اور جو ایمان لائے ہیں ان سب کو کشتی میں سوار کر لو۔ نوح علیہ السلام تیزی سے ہر طرف دیکھنے لگے۔ ایمان والے دوڑ کر آئے، ڈرے ہوئے مگر مطمئن۔ جانور عجیب طریقے سے کشتی کی طرف بڑھنے لگے۔ یہ منظر انسانی عقل سے پرے تھا۔ اسی بیچ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا، وہ دور کھڑا تھا۔ نوح علیہ السلام نے پوری طاقت سے پکارا، بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ مت کھڑے رہو۔ بیٹے نے جواب دیا، میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام کی آواز بھرا گئی، آج اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ لیکن بیٹے نے منہ موڑ لیا۔ اچانک آسمان سے بارش نہیں بلکہ سیلاب اترنے لگا۔ بوندیں نہیں، دھارائیں گرنے لگیں۔ زمین سے پانی ابل رہا تھا، آسمان سے پانی ٹوٹ رہا تھا۔ نوح علیہ السلام نے کشتی کا دروازہ بند کیا، اور اسی وقت ایک بڑی لہر باپ اور بیٹے کے بیچ آ گئی۔ بیٹا نظر سے اوجھل ہو گیا۔ وہ زمین جہاں لوگ چلتے تھے اب پوری طرح پانی میں ڈوب چکی تھی۔ وہ بت جنہیں لوگ سجدہ کرتے تھے پانی میں بہہ رہے تھے۔ وہ لوگ جو ہنستے تھے اب مدد کے لیے چلا رہے تھے، لیکن اب کوئی آواز نہیں سنی جا رہی تھی۔ کشتی لہروں میں ہچکولے کھا رہی تھی۔ نوح علیہ السلام نے آنسوؤں کے ساتھ دعا کی، اے میرے رب، میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، وہ تمہارے گھر والوں میں نہیں تھا کیونکہ اس کا عمل صحیح نہیں تھا۔ نوح علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ صبر کی یہ سب سے بڑی منزل تھی۔ طوفان اب بھی جاری تھا، لیکن اس کی ہیبت پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ آسمان سے گرنے والا پانی دھیرے دھیرے کم ہونے لگا تھا، اور زمین سے ابلنے والے چشمے جیسے تھک کر رکنے لگے تھے۔ کشتی اب بھی لہروں پر تھی، مگر وہ لہریں پہلے جتنی بے قابو نہیں تھیں۔ نوح علیہ السلام کشتی کے ایک کونے میں بیٹھے تھے، آنکھیں بند تھیں، ہونٹوں پر دعا تھی، اور دل میں ایک ایسا سکون جو لمبے صبر کے بعد اترتا ہے۔ دھیرے دھیرے آوازیں ختم ہو گئیں، نہ چلاہٹ، نہ ٹوٹنے کی آواز، نہ پانی کی دہاڑ۔ ایک عجیب سی خاموشی ہر طرف پھیل گئی۔ کشتی میں بیٹھے لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ڈر بھی تھا اور شکر بھی تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو وہ بھی اس دنیا کے ساتھ مٹ چکے ہوتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب زمین اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان تو بھی تھم جا۔ یہ الفاظ قدرت کے ہر ذرے تک پہنچ گئے۔ پانی اترنے لگا، زمین ابھرنے لگی، پہاڑوں کی چوٹیاں پھر سے دکھائی دینے لگیں۔ کشتی دھیرے دھیرے ایک جگہ ٹھہرنے لگی۔ آخر کار کشتی ایک اونچے پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ یہ جودی پہاڑ تھا۔ وہ کشتی جو لوگوں کے لیے مذاق تھی اب انسانیت کی آخری پناہ تھی۔ نوح علیہ السلام سجدے میں گر گئے۔ انہوں نے کہا، اے میرے رب، تو نے مجھے بچا لیا، اور تو ہی سب سے بڑا حفاظت کرنے والا ہے۔ کافی وقت گزر گیا، پھر ایک روز اللہ کا حکم آیا، اے نوح، سلامتی کے ساتھ اتر جاؤ، تم پر بھی اور تمہارے ساتھ والوں پر بھی برکتیں ہوں۔ نوح علیہ السلام سب سے پہلے اترے۔ ان کے قدم ایک ایسی زمین پر پڑے جو نئی تھی، خاموش تھی، اور انسانوں سے خالی تھی۔ یہ وہی دنیا تھی، مگر اب سب کچھ بدل چکا تھا۔ ایک ایک کر کے جانور کشتی سے باہر آنے لگے، پرندے اڑنے لگے اور جانور زمین پر دوڑنے لگے۔ یہ منظر اللہ کی قدرت کی کھلی کتاب تھا۔ نوح علیہ السلام سب کچھ دیکھتے ہوئے بار بار اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ نئی دنیا میں نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ کی عبادت کی۔ انہوں نے ایک قربانی پیش کی۔ یہ سجدہ شکر کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو قبول کیا۔ اب نوح علیہ السلام ایک نبی کے طور پر نہیں بلکہ ایک گواہ کے طور پر کھڑے تھے۔ 950 سال کے دن رات، خاموشی اور شور، صبر اور درد، سب کے گواہ تھے نوح علیہ السلام۔ ہر لمحہ اس دن کے لیے تھا۔ اللہ نے انہیں دکھا دیا کہ سچائی دیر سے ہی صحیح مگر جیتتی ضرور ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھ والوں سے کہا، آج سے یہ زمین اللہ کی امانت ہے، اس پر ظلم مت کرنا، اس پر شرک مت لانا، اور کبھی یہ مت سوچنا کہ اللہ کی مہلت اللہ کی بے پرواہی ہے۔ ان کے الفاظ ہوا میں نہیں گئے بلکہ لوگوں کے دلوں میں اتر گئے۔
ہر چیز کے باوجود نوح علیہ السلام کے دل میں ایک ایسا کونا تھا جو ہمیشہ خاموش رہتا تھا۔ وہ تھا ان کا بیٹا۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کا فیصلہ حق ہے، مگر باپ کا دل پھر بھی بھاری تھا۔ انہوں نے بس اتنا کہا، اے میرے رب، تیرا ہر فیصلہ میرے لیے بہتر ہے۔ وقت گزرا، زمین آباد ہونے لگی۔ نوح علیہ السلام اب نئی انسانیت کے بانی تھے۔ ہر بچہ، ہر قدم، ہر سانس ان 950 سالوں کی دعوت کی گواہی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی صرف ایک طوفان کی کہانی نہیں ہے، یہ کہانی ہے صبر کی، دعوت کی اور اس یقین کی جو ہر حال میں اللہ پر رکھا گیا۔ 950 سال تک لوگوں نے نہیں سنا، لیکن نوح علیہ السلام نے کبھی بولنا نہیں چھوڑا۔ اگر انسان آج بھی اس کہانی سے کچھ سیکھ لے تو ہر طوفان سے بچ سکتا ہے، کیونکہ اللہ کی ناؤ آج بھی موجود ہے، بس اس پر سوار ہونے والا دل چاہیے۔ اگر نوح علیہ السلام کا یہ واقعہ آپ کے دل کو چھو گیا تو چینل کو ابھی سبسکرائب کریں۔ اسلامک سٹوری اوشن اور انبیاء سیریز کے سارے واقعات سنیں اور اوروں کو بھی شیئر کریں۔ ویڈیو پسند آیا تو لائک کریں۔